الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، اللہ پاک کی مقدس محترم برکت والی عظمت والی کتاب قرآن مجید 26ویں پارے میں سے سورہ الحجرات کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ جو الحجرات ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے گھروں کا تذکرہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر تھے، کھجور کے جو پتے تنے درخت تھے ان سے یہ مکان بنے ہوئے تھے۔
اس مقام ذیشان پر اللہ کا الحاکمین نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کہ جس جگہ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، ان کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ کا نزول اس وقت ہوا جب کچھ قبائلی لوگ مسلمان ہوئے، انہیں ابھی اسلام سے پوری طرح واقفیت نہیں تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے باہر آ کر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیا کرتے تھے جس طرح عام آدمی کو آوازیں دیتا ہے۔ یہ صورتحال اللہ کو کب پسند ہے، کب برداشت ہے، کہ اللہ کب چاہے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح بلائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح ان کی آوازیں سنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات، یہ ادا، یہ طریقہ بالکل پسند نہیں آیا۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا یہ جو آپ کو حجروں سے باہر پکارتے تھے کھڑے ہو کے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں، ان کو معلوم نہیں۔ اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ باہر انتظار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان سے ملاقات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عزت اور مقام، شان اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ اگر مسلمان اس پر غور کرے، اس پر سوچے، تو آپ یقین کریں کہ وہ پکا اور سچا مسلمان بن سکتا ہے۔ کیونکہ جب وہ غور کرے گا تو پھر ادھر ادھر نہیں جائے گا، وہ پھر نہ مشرق کی طرف دیکھے گا، نہ مغرب کی طرف دیکھے گا، نہ شمال کی طرف دیکھے گا، نہ جنوب کی طرف دیکھے گا۔ اسے پیر و مرشد کی، رہبر و رہنما کی جب حاجت ہوگی تو وہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے گا۔ اس کی نظر اس معاملے میں ادھر ادھر جائے گی نہیں۔ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظمت والا، شان والا، مقام والا کوئی رب نے نہ بھیجا ہے، نہ رب بھیجے گا۔ اب ابتدائی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں نا، بڑی توجہ طلب باتیں ہیں، اور ہم تو خوش قسمت ہیں سب کہ ہماری کوئی مجلس ہو، کوئی میٹنگ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو،
نجی کوئی مجلس ہو ہماری دوستوں کی، کوئی درس قرآن ہو، جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ کر لیں، ہماری کوئی تقریر، کوئی خطاب، کوئی بات، کوئی درس، کوئی خطبہ مکمل ہی نہیں ہوتا. کیونکہ دین جو ہے وہ نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن کے اس پر عمل نہیں کیا، اپنی من مرضی کرتا رہا، اس نے اللہ سے بھی بغاوت کی. کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو میرا نبی ہے، جو میرا محبوب ہے، جو میرا سونا ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کو میں نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت کے تاج والا ہے، یہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں. کسی سردار کی بات نہیں، جگیردار کی بات نہیں، وڈیرے کی بات نہیں، کسی سیاستدان کی بات نہیں، کسی حکمران کی بات نہیں، کسی صنعتکار کی بات نہیں، کسی سرمایہ دار کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ نہیں بتاتا. یہ جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو آگے بتاتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا. تو مطلب صاف ظاہر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اس نے اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ جب آیات کریمہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہیں نا، یہ جب ان کا نزول ہوا، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک کے اس مقام ذیشان کو لے کر آئے، تو صحابہ کچھ ایسے بھی تھے جو بڑے پریشان ہو گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. دیکھو کیسی ہدایت فرمائی جا رہی ہے، کس طریقے سے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، اللہ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر اور آپ کے اوپر کہ ہمارا شمار ایمان والوں سے ہوتا، ایمان والوں میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے ہم کلام ہیں، خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اور اللہ سے ڈرو. دیکھو کتنی پیاری باتیں ہیں قرآن حکیم کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمانات ہیں، سونے کے پانی سے بھی لکھ دیا جائے نا تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا. فرمایا اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جانتا ہے. اللہ وہ بھی جانتا ہے جو آپ نے ابھی سوچا ہے یا سوچنا ہے. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آئندہ کیا آپ کے ذہن میں آنا ہے، کیا آپ نے کرنا ہے، آپ نے کیا سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی عظیم الشان ذات ہے.
پاک ذات ہے، وہ پاک ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے اور تمام اختیارات کا مالک ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو اس کے دائرہ اختیار میں نہ ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ میرے سونے کی عزت کیا کرو، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اس کی موجودگی میں اس طرح گفتگو نہ کیا کرو یا ان کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، منع فرمایا ہے۔ اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہیں یا وہ تشریف لا رہے ہیں یا وہ آ چکے ہیں یا ان کے لیے کرسی ہم نے رکھی ہو کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست ہے، تو پھر ان کی موجودگی میں کبھی سپیکر چل سکتے ہیں یا اونچی آواز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی کرے گا تو یہ بات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس میں مخاطب کیا جا رہا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، شیر خدا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف مجھے اور آپ کو مخاطب نہیں کیا جا رہا یا قیامت تک آنے والے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا جا رہا، یہ سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس میں 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کی تعداد بھی ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ سب کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے، ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کرو۔ اللہ کی قسم میں نے اور آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس دین پر گزاری، کس کو مشکل کشا مانتے تھے، کس کو حاجت روا مانتے تھے، کس کو نفع نقصان کا مالک مانتے تھے، کس کو زندگی موت کا مالک مانتے تھے، کس کو رہبر اور رہنما مانتے تھے، کس کو پیر و مرشد مانتے تھے، اس کا جواب دینا ہے۔ فرمایا میرے پیارے ابو بکر تم بھی سن لو، اے میرے عمر فاروق تم بھی سن لو، اے عثمان غنی تم بھی سن لو، اے علی تم بھی سن لو، اے میرے نبی کے یارو، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی پر جان نچھاور کرنے والو تم بھی سن لو کہ اگر تمہاری بھی آوازیں میرے محبوب کے سامنے اونچی ہوئیں تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری کی ساری عبادات کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اگر حج کیا تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا، عمرہ کیا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، روزے فرض رکھے ہیں، نفلی رکھے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، تہجد پڑھی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کام نہ کرنا میرے محبوب کے سامنے کبھی تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ جب ان آیات کریمہ کا نزول ہوا نا تو ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے قدرتی طور پر، کہ ایسے لوگوں کا فون آ جائے نا تو کئی دفعہ کان سے دور رکھ کے بندہ سنتا ہے، قدرتی طور پہ آواز بڑی تیز ہوتی ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کا جسم اور قد پتہ کس طرح کا تھا،
آج کے دور میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کوئی باڈی بلڈر ہوتا ہے نا، بڑا جوان، بڑا اونچا لمبا، بڑا موٹا تازہ، بڑی اچھی صحت کے مالک تھے. ہمیں تو فکر کوئی نہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے. ہم دیگر زندگی کے معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق سر انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں نا. وہ جو تھے ان کو فکر تھی. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جوان آدمی، توانا، بڑا پیارا جسم، بڑا طاقت والا جسم، یہ گھر بیٹھ گیا. ان کی آواز قدرتی اونچی تھی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ پوچھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کے پوچھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، 1 2 3 دن ہو گئے میں دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک اپنے صحابی کا فکر تھا، ایک ایک نمازی کا فکر تھا. آج بھی جو خطیب حضرات ہوتے ہیں نا، جو قاری حضرات ہوتے ہیں، جو نماز 5 وقت کراتے ہیں، یا خطیب جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ کوئی نمازی نظر نہ آوے، نام سے ہر کسی کا واقف نہیں ہوتا. خطیب جو ہوتا ہے شکل سے ضرور واقف ہوتا ہے. اگر کوئی نمازی نظر نہ آئے تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی سے بندہ پوچھتا ہے، یار فلاں نمازی فلاں جمعہ پڑھنے آتا تھا، فلاں نماز پڑھنے آتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا. اسلام نے اس عمل کو بڑا پسند کیا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے گھر، تو میں نے عرض کیا نا، بڑا خوبصورت جسم تھا، بڑا طاقت والا جسم تھا، مرجھائے ہوئے پڑے ہوئے تھے، مرجھائے ہوئے، ایسے جیسے پتہ نہیں کئی سالوں سے بیمار ہیں. انس بن مالک سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں، کیسے تم مسجد نہیں آئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے ڈھونڈ رہے تھے، تیرا پوچھ رہے تھے. اللہ اکبر، کیسا وہ بھی خوش قسمت انسان جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہوگا. جاؤ اس کا پتہ کر کے آؤ، خیریت ہے؟ وہ آیا نہیں، میرا پروانہ، میرا دیوانہ. انس بن مالک نے جب کہا تو زاروں قطار رونے لگ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میرا پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہا ہاں تیرا پوچھا ہے، اور مجھے پتہ لینے کے لیے بھیجا ہے کہ پتہ کرو کہ خیریت تو ہے نا. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے انس کہ یہ الحجرات سورت کی آیات کا جب سے نزول ہوا ہے نا، میں تو پریشان ہو گیا ہوں، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا، میرے تو سارے عمل ضائع ہو گئے، کیونکہ میری آواز بڑی اونچی ہے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بولتا رہا ہوں. اس قدر پریشان ہوئے کہ جسم جو تھا نا، تر و تازہ جسم، چند دنوں کے اندر اس کی حالت فکر کے ساتھ یہ ہو گئی کہ وہ ایسے تھے جیسے سالوں سے بیمار ہیں. میرے بھائیو، کاش ہم بھی کو فکر کر لیا کریں. آج نمازیوں کو 1000 دفعہ کہ نا پاؤں سے پاؤں ملا لیں، جن کا دل کرتا ہے وہ ملاتے ہیں، خوش نصیب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. جنہوں نے نہیں سمجھنا ہوتا وہ پھر اپنی مرضی سے کھڑے ہوتے ہیں. بدقسمتی جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی مرضی نہیں چلتی. انس بن مالک آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، عرض کی سونیا قیس بن ثابت تو بڑا ہی پریشان ہے، وہ تو بیمار ہے، اس کی تو حالت دیکھنے والی ہے. آقا نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، کیا بیماری ہے؟
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونیا جب سے یہ آیات مقدسہ مبارکہ نازل ہوئی ہیں نا سورہ الحجرات کی، وہ بیمار پڑ گئے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو قیس پر بڑا پیار آیا، فرمانے لگے قیس ان لوگوں میں نہیں ہے، اس کی تو ویسے قدرتی آواز اوپر ہے، وہ تو جنتی ہے، وہ تو جنت کا مہمان ہے۔ اب آگے دو روایات آتی ہیں، تفسیر ابن کثیر میں علیحدہ روایت ہے اور فی ظلال قرآن کے اندر علیحدہ روایت ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے گھر گیا، جا کے قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا، کہا کہ تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہے، تیری قدرتی آواز بلند ہے۔ اور فی ظلال قرآن کے اندر یہ ہے کہ انس بن مالک دوبارہ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر، حکم پر، اور ثابت بن قیس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بلایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا کہ تو فکر نہ کر، تو جنت کا مہمان ہے۔ اس کو اتنی فکر پڑ گئی، اور میں آج یہی مطالعہ جب کر رہا تھا میں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ جب سے یہ آیات نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ساتھ بیٹھے ساتھی سے اس طرح بات کرتے تھے کہ بعض اوقات ان کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی تھی۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوشیلے آدمی تھے، بڑے بہادر، بڑی بات کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا مجمع کے اندر کہ کوئی آدمی بول رہا ہے، لیکن اس قدر عزت اور تکریم، اس قدر پیار اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب سے ان آیات کو سنا اس کے بعد وہ اونچی آواز میں خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں وہ بولے نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، اللہ اکبر، کہ ایک دفعہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آ گیا۔ میں جناب عمر فاروق کی بات کر رہا ہوں نا، ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، دو لوگ تھے، دونوں پیش ہوئے، ایک نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک مقدمہ لے کے آئے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ کہا بتاؤ، ابھی وہ بتانے لگا تھا تو دوسرے نے کہا کہ پہلے ہمارا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، یہ مطمئن نہیں ہوا، یہ فیصلہ آپ کے پاس لے کے آ گیا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں بھائی، یہ بات صحیح کہہ رہا ہے تمہارا ساتھی؟ کہا ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرمایا ادھر ہی ٹھہر جا، میں آتا ہوں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، تلوار لے کے آتے ہیں، اس کا یہ گردن جو ہے اس کے جسم سے جدا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اب جب اس کو قتل کر دیا، وہ جو دوسرا تھا نا وہ دوڑ گیا وہاں سے، حالانکہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا، لے کے تو یہی آیا تھا۔ وہ وہاں سے دوڑ کے نا کہ مجھے بھی قتل نہ کر دیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلدی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کے حاضر ہو گیا۔ آقا عمر فاروق نے ایک مومن مسلمان کو قتل کر دیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوگا، کیونکہ اللہ کی عدالت بھی سچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت بھی سچی۔ اللہ ہمارے ملک کی عدالتوں کو بھی ٹھیک کر دے۔ ایسی عدالتیں تھیں کہ یہاں پر دو نمبری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیکھا نا، وہ ایک کیس آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فیصلہ ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، فاطمہ نامی عورت کا۔ بعد میں وہ کہنے لگے اچھا قبیلہ ہے، مالدار ہیں، عزت بنی ہوئی ہے، بڑی بےزتی ہوگی۔ بھیجا زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش دے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے کیا بیان جاری ہوا؟ فرمایا زید تو اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے؟ یہ فاطمہ نامی عورت تم کہتے ہو کہ اس قبیلے کی ہے جو بڑا غیرت والا ہے، جو بہت بڑا قبیلہ ہے، بڑا کاروباری قبیلہ ہے۔ تو زید سن لو، دوسرے لوگوں کو بھی کہا مخاطب کر کے کہ میری بات کو سن لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہاں اور میں کہاں؟ میری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے، ساری کائنات کی عورتیں بھی ویسی ہو جائیں، قیامت تک آنے والی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جیسی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ دے دیتا، حکم دے دیتا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کیسی عدالتیں تھیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ بات پہنچی، میں عرض کر رہا تھا کہ اس آدمی بھاگا، اس نے جا کے کہا کہ آقا عمر نے تو ایک مومن کو، ایمان والے کو، مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان کیوں ہوئے تھے؟ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو میری تو عدالت ہی سچی ہے، میں کیسے کو بددیانتی کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ عمر کو بچا سکوں گا؟ دل میں خیال آتے رہے کہ عمر کو اب قتل کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی جو حالت تھی نا، جو کیفیت تھی، رب کعبہ کی قسم ہے اگر سیرت کی کتابوں میں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تھی، کیونکہ صحابہ ان سے محبت کرتے تھے اور وہ صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اللہ کی قسم دین والے دین والوں سے محبت کرتے ہیں، دین والے دین والوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس سے بھی گیا گزرا دور آ جائے گا، اللہ کی قسم جن کا تعلق قرآن سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہے، ان کی آپس میں محبت جڑی رہے گی۔ اگر محبت نہیں تو وہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، عدالت لگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جناب عمر بھی پیش ہوئے عدالت کے اندر۔ کیسا سما ہوگا، کیسا وہاں پہ صورتحال ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیشی کے لیے وہ آئے ہیں عمر فاروق، جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام کو تقویت ملی ہے، اور آقا نے عمر بن خطاب کو مانگ کے لیا تھا اللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی عام شخصیت نہیں تھے یہ صحابہ جو تھے، اور پھر صحابہ میں سے عام شخصیت نہیں تھے جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی اور جناب علی۔ یہ بڑے خاص لوگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والے، آقا سے محبت کرنے والے۔ بات پوچھی، بات سنی، عمر فاروق کوئی گواہ لاؤ۔ کہا گواہ تو کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کیونکہ فیصلہ حق پر ہونا ہے۔ آسمان والے نے قرآن نازل کر دیا،
میں صدقے جاؤں عمر فاروق پر بھی۔ قتل کیا جناب عثمان اپنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کے آ گئے، سورہ النساء ہے، 5واں پارہ ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا سونیا وہ مومن نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ مومن اور مسلمان کی نشانی اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمائی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اس کے اندر رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ احزاب کے اندر بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وما کان للمؤمن وما کان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ فرمایا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، اس کے پاس لبیک کہنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ لبیک کہے گی تو مومن اور مسلمان کہلائے گا یا کہلائے گی، ورنہ وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک پیارا نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا بھی جن کے مرضی کے مطابق بات ہو تو مان لیتے ہیں، مرضی کے خلاف ہو تو استغفر اللہ وہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہم پر کوئی ظلم کرنے والے ہیں۔ جب مرضی کی بات ہوتی ہے مان لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ بھی جو آیا تھا مرضی کی بات نہیں ہوئی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، وہ عمر فاروق کے پاس فیصلہ لے کے آ گیا۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر 18واں پارہ ہے، یہاں بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے، سمجھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ فرمایا وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ فریق کا مطلب سمجھتے ہیں نا، دو فریق آتے ہیں، ایک مدعی ہوتا ہے ایک ملزم ہوتا ہے۔ یہاں ذکر ہے کہ ان کا جب ان کے خلاف بات کی جائے تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان کا دل تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ آفی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ فرمایا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم پر کوئی ظلم کرنے والے ہیں، یہ ڈرتے ہیں اس لیے اس فیصلے کو مانتے نہیں۔ لیکن فرمایا بل اولئک هم الظالمون، فرمایا بلکہ یہ خود ظالم ہے، نہ اللہ ظلم کرتا ہے نہ نبی اللہ کا نبی ظلم کرتا ہے۔ فرمایا یہ خود ظالم ہے، خود ظلم کرتے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ نے وہ بات فرما دی کہ مومن مسلمان کے پاس، ایمان والے کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو۔ میں صدقے جاؤں قرآن کے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، سچا پیار کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کی بات کو، اللہ کی بات کو سن لیا اور مان لیا، وہ دوسری بات نہیں کرتے کہ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بات ہے، فلاں امام صاحب نے تو یہ فرمایا ہے، فلاں مولوی صاحب نے تو یہ فرمایا ہے۔ اور میں آپ کو ایک کمال کی بات سنا دوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک بات بیان فرمائی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت آپ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے، آپ کے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، منبر پر کھڑے ہو کر کہا آج بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے مسلک اہل حدیث کا یہ اعلان ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے قرآن و سنت سے کریں گے، اور جو بھی بندہ پوچھنا چاہے گا ہم قرآن و سنت سے اس کو ثابت کریں گے۔ کوئی ایسا قصہ کہانی نہیں سنائیں گے جس کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ جو مسئلہ بیان کریں گے، جو حدیث بیان کریں گے، یا قرآن سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے۔ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمانے لگے اے بات کرنے والے، اے مجھے بتانے والے، میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، میں نبیوں کے سردار کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے محبوب کی بات کر رہا ہوں، میں امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، اور تو مجھے میرے باپ کی بات بتا رہا ہے۔ اندازہ فرماؤ ذرا مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں۔ مسلمان تو سارے ہی ہیں، میں نے بھی کلمہ پڑھا اللہ کی توفیق سے، آپ نے بھی اللہ کی توفیق سے کلمہ پڑھا۔ جو شرک اور بدعات میں دن رات گزار رہے ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم جنت میں ہم جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے عقیدہ یہ ہونا چاہیے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آگے فرمایا پھر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا یہی لوگ تو کامیاب ہیں، یہی لوگ تو کامران ہیں، یہی لوگ تو جنت کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آگے اور مقام ہے، دو آیتیں چھوڑ کے نا، ایک فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کہیں ذکر ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، کوئی عمر فاروق کا، کوئی عثمان غنی کا، کوئی پیارے علی کا۔ یہاں پر ذکر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ جو بات اللہ اور اللہ کا رسول دے دے وہ لے لو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ اس کی طرف سے منہ پھیر لو، وہ تمہارے کسی فائدے کے نہیں ہے، وہ نقصان ہی نقصان ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیبیہ کے موقع پر نا عروہ بن مسعود آئے، اسلام بعد میں قبول کیا تھا انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ انہوں نے جو محبت دیکھی نا صحابہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ بات کرتے تھے نا تو داڑھی پہ ہاتھ لگاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک پر ایک دو دفعہ ہاتھ لگایا
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تو تلوار لے کے کھڑے ہو گیا، کہنے لگے کہ اگر تو نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر اپنے پلید ہاتھ لگایا نا اب، تو میں تیرے بازو تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ پھر اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلغم نکلتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار پروانے دیوانے وہ بلغم کو اپنے ہاتھوں پر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، تھوک مبارک نکلتا تھا۔ بلکہ عروہ نے لکھا ہے ایک جگہ پر، جب اسلام قبول کیا نا، ایک جگہ گئے، کہنے لگے میں دنیا میں بڑی جگہ پھرا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ کو درباروں میں گیا ہوں، جتنی عزت، جتنی رسپیکٹ، جتنے شان و طاقت، سب کچھ یہ کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کرتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے کہیں یہ منظر نہیں دیکھا۔ اور لکھتے ہیں کہ مجھے ایک وقت خطرہ میں محسوس ہوا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمایا کرتے تھے نا، تو صحابہ لڑ نہ پڑے، ان کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے، کوئی قتل و غارت نہ ہو جائے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تھے صحابہ اس طرح لپکتے تھے، ایک قطرہ بھی نیچے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو وہ لڑنے والے تو تھے ہی نہیں، وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ تو پیار کرنے والے تھے۔ اتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ محبت نصیب ہو جائے۔ ایمان سے جنت مل جائے گی اللہ کے فضل سے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ قرآن قیامت تک اعلان کرتا رہے گا، اے انسان، مرد ہے یا عورت، اگر تو رب سے جنت لینا چاہتا ہے نا تو تجھے یہ کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جنت نہیں ملی۔ کیا کام کرنا پڑے گا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تجھے میرے اس نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی، سچے دل سے محبت کرنی پڑے گی، جس کو میں نے کائنات میں آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے، جو کہتا ہے غلط کہتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر چل کر ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی اور پلیٹ فارم نہیں۔ باقی جو کوئی کہہ رہا ہے نا، اس سے ہٹ کے وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی اور عوام کو بھی، لوگوں کو بھی۔ یہ ساتیں، 40ویں، 10ویں، یہ کنڈے، یہ محفلیں، یہ مجلسیں اس طرح کی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہی نہیں ہے، اگر ذکر ہے تو قرآن اور حدیث کا تذکرہ کوئی نہیں، یہ بدعات اور شرک میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔